حضرت نوح کی ولادت حضرت آدم کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس وقت نبوت عطا فرمائی جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے لوگ بھی ان سے یہی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کیسے نجات عطا فرمائی۔ مثلاً سورہ الاعراف میں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ المومنون، سورہ شعراء، سورہ العنکبوت اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل سورہ نوح کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریحاً گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں۔ مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم پرہیزگار بنو اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اب ذہنوں میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ قوم کون سی تھی جو حضرت نوح کے ذریعے بھیجی گئی اللہ کی ہدایت کا انکار کرتی رہی، اور وہ ایسا کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب یعنی طوفان نوح کی شکل میں عذاب میں مبتلا کر دی گئی اور غرق ہو کر ختم ہو گئی۔ صرف وہ لوگ زندہ رہ گئے جو کشتی نوح میں سوار تھے۔ جیسا کہ ہم نے ڈریم ریکارڈ کی پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کے بھٹکنے کا راستہ عام طور پر عقیدت کی زیادتی سے ہوتا ہوا شرک کی طرف جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، لیکن وہ خود اپنے کلام میں کہتا ہے کہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانے اور توکل کرنے یا کسی اور کو اللہ کا بیٹا یا رشتہ دار بنانے والوں کو اللہ کا عذاب یعنی جہنم کی آگ کو جھیلنا ہوگا۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں کثرت سے اصحاب النار ہم فیہا خالدون کہا گیا ہے، مطلب دوزخ میں جانے والے اور ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ نوح کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام وہی رکھو جو ان بزرگوں کے نام تھے، اور ان کی قوم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ نوح کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔